بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ، غزل نمبر 4، شاعر محسن احسان۔ تشریح نیا نصاب اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ اسلام آباد۔ حاضر خدمت ہیں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے۔ غزل نمبر 4، محسن احسان۔ شعر نمبر 1۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط شام وصال دے، جو پلک جھپک میں گزر گئے مجھے پھر وہی ماہو سال دے۔ مرکزی خیال، اس شعر میں شاعر محبوب سے دعا گو ہے کہ اسے وہی خواب دکھائے جن میں وصال کی خوشبو ہو، وہی لمحے اور وہی زمانے واپس مل جائیں جو ماضی میں پلک جھپکنے میں بیت گئے۔ شاعر کے دل میں ماضی کی خوشگوار یادیں تازہ ہیں اور وہ انہی حسین لمحوں کی تجدید چاہتا ہے تاکہ زندگی میں پھر سے نشاط اور سرور پیدا ہو جائے۔ الفاظ معانی۔ خواب فارسی زبان کا لفظ ہے، نیند میں نظر آنے والی چیز۔ یہاں اس سے مراد آرزوئیں، تمنائیں یا حسین یادیں ہیں۔ نشاط عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی خوشی، شادمانی، سرور۔ شام وصال فارسی اور عربی کا مرکب ہے، محبوب سے ملاقات کی شام۔ وصال عربی لفظ ہے، کا معنی ہے ملنا۔ پلک جھپک میں اردو لفظ ہے، بہت کم وقت میں یعنی فوراً، یہ ایک محاورہ ہے۔ ماہو سال فارسی زبان کا لفظ ہے، ماہ معنی چاند اور مہینہ اور سال یہاں یہ وقت کے طویل دورانیے کو ظاہر کرتا ہے۔ شعر کی تشریح، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے یا پھر خدا سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب یا اے میرے محبوب، میری آنکھوں میں پھر سے وہی حسین خواب بھر دے۔ یہ خواب عالم خواب نہیں ہیں، یہ خواب عالم خواب نہیں ہیں، بلکہ وہ خواب ہیں جو محبوب کے قرب اور وصال شام کی خوشیاں لے کر آئیں۔ وصال کی شام کا ذکر ایک خاص کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں ہر طرف خوشی، امنگ اور سکون ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمام انتظار ختم ہوتا ہے اور محبوب کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ شاعر اس لمحے کو اس قدر قیمتی سمجھتا ہے کہ اسے ایک خوبصورت خواب سے تعبیر کر رہا ہے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے دن رات، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ شعر کا دوسرا مصرع اس بات کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ وہ ماضی کی یادیں کتنی مختصر تھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کے وہ ماہو سال جو ایسا لگا جیسے پلک جھپک میں گزر گئے مجھے پھر سے وہی وقت عطا کر دے۔ یہ بہت ہی جذباتی اور حسرت بھرا اظہار ہے۔ شاعر جانتا ہے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، لیکن اس کی شدت آرزو اور بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس ناممکن کو ممکن بنانے کی دعا کر رہا ہے۔ یہ وقت کی تیز رفتاری کا بھی ایک المیہ ہے کہ جو لمحے خوشی دیتے ہیں وہ فوراً گزر جاتے ہیں، وہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ غم کے لمحات طویل محسوس ہوتے ہیں۔ عمر ایک دو روز کی ہے یارو، عمر ایک دو روز کی ہے یارو، جس میں ایک رات نیند ایک دن انتظار کا ہے۔ قرآن مجید میں وقت کی تیزی کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اس آیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کے وقت کو کم سمجھتا ہے جب اس کا انجام قریب آتا ہے۔ وقت کے پلک جھپک میں گزر جانے کا تصور کئی شاعروں نے باندھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
یہ آیت اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ اصل سکون و اطمینان اللہ کی یاد اور محبوب کے وصال کی کیفیت میں ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن و صنائع طباق کو تضاد بھی کہتے ہیں اور تکافؤ اور تطبیق بھی کہتے ہیں۔ اس کا صنعت تضاد پلک جھپک، وقت کا قصر یعنی وقت کا کم ہونا اور ماہ سال طویل زمانہ کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے جو وقت کے دو مختلف پہلوؤں کو واضح کرتا ہے۔ صنعت تکرار نمایاں اور پنہا میں تضاد پایا جاتا ہے جو شعر میں معنی کی گہرائی پیدا کرتا ہے۔ مراعات النظیر، خواب، آنکھ، شام، ماہ سال سب ایک دوسرے سے معنوی ربط رکھتے ہیں۔ حسن تعلیل پلک جھپک میں گزرنے والے لمحوں کا ذکر وقت کی تیزی کو محسوس کراتا ہے۔ شعر نمبر 2، یہ گداگروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے، تو امیر شہر جمال ہے، تو زکات حسن و جمال دے۔ الفاظ معانی، گداگر فارسی زبان کا لفظ گدا بھکاری کو کہتے ہیں اور گر کرنے والا، یہاں یہ عاشق کے محتاج ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ بستیاں فارسی اور ہندی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ بستی کی جمع یہاں یہ عاشقوں یا محتاجوں کی بستیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ چشم پوشی فارسی زبان کا لفظ ہے، چشم آنکھ کو کہتے ہیں اور پوشی چھپانے کو کہتے ہیں۔ پوشی کا معنی چھپانا، یہاں اس کا مطلب ہے نظر انداز کرنا، صرف نظر کرنا۔ امیر شہر جمال عربی اور فارسی مرکب ہے۔ حسن کے شہر کا بادشاہ یا مالک۔ امیر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سردار۔ زکوٰۃ عربی لفظ ہے، اس کا ایک رکن، اسلام کا ایک رکن، مال کا وہ حصہ جو غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ محب کی نظر کرم کو ظاہر کرتا ہے۔ مرکزی خیال، اس شعر میں شاعر نے محبوب کے حسن کو دولت قرار دے کر اس پر زکوٰۃ نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا گداگروں کی بستی ہے، یہاں کسی کی ضرورت سے چشم پوشی گناہ کے مترادف ہے۔ اے محبوب، تو جمال کا امیر ہے، لہذا اپنے حسن کی زکوٰۃ عطا کر تاکہ ضرورت مندوں یعنی عاشقوں کی حاجت پوری ہو سکے۔ شعر کی تشریح، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو دنیا ہے یہ گداگروں کی بستیاں ہیں، یہاں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، کوئی دولت کا، کوئی محبت کا، اور میں تیری محبت کا گداگر ہوں۔ یہاں چشم پوشی کرنا یعنی کسی بھکاری کی طرف سے آنکھیں پھیر لینا ایک گناہ ہے۔ یہ شاعر کا ایک بہت ہی لطیف طنز ہے کہ اگر کوئی سائل دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو پھر میں تیری محبت کا سائل ہوں اور تو مجھ سے کیوں روگردانی کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے محبوب کو اخلاقی طور پر ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ یہ شعر ایک نازک طنزیہ اور عشقیہ کیفیت لیے ہوئے ہے۔ شاعر محبوب کو شہر کا امیر قرار دیتا ہے، گویا وہ حسن کا مالک ہے اور باقی لوگ اس کے حسن کے فقیر ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا دراصل گداگروں کی بستی ہے، یعنی یہاں سب کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ترجمہ، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ یہ آیت شاعر کے تصور کو تقویت دیتی ہے کہ جب اللہ نے انسان کو نعمت عطا کی ہو تو اس میں دوسروں کا حصہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ شاعر نے محبوب کے حسن کو دولت قرار دیا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہیں حسن کی دولت ملی ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنے حسن کے جلوے عاشقوں پر نچھاور کرو۔ یہاں زکوٰۃ کی اصطلاح کو استعاراتی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے تاکہ عشق کی نازک کیفیت کو مزید دلکش بنایا جائے۔ یہی خیال غالب نے بھی بیان کیا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہاں بھی محبوب کی طرف سے محبت کی ادائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث
اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ جو شخص طاقتور یا امیر ہو اسے دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے تاکہ معاشرتی عدل قائم رہے۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ فنی محاسن الصناع صنعت مراعات النظیر۔ گداگر، امیر، زکوٰۃ اور حسن و جمال کے الفاظ ایک دوسرے سے بہت مناسبت رکھتے ہیں۔ گداگر کا تعلق امیر سے اور زکوٰۃ کا تعلق مال و دولت سے ہوتا ہے، اور یہاں یہ سب حسن و جمال کے تناظر میں استعمال ہوئے ہیں۔ تشبیہ، شاعر خود کو گداگر اور محبوب کو امیر شہر جمال سے تشبیہ دے کر اپنے تعلق کی کیفیت کو واضح کر رہا ہے۔ استعارہ زکوٰۃ حسن و جمال یعنی خوبصورت استعارہ ہے جس میں محبوب کی توجہ اور عنایت کو زکوٰۃ جیسی پاکیزہ چیز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تلمیح، زکوٰۃ اور چشم پوشی کے الفاظ مذہبی تعلیمات کی طرف اشارہ ہیں۔ صنعت تضاد، گداگر اور امیر کا تقابل ہے، اس میں تضاد ہے۔ شعر نمبر 3، غزل کا شعر نمبر 3۔ مجھے شوق سیر سما نہیں، اسیر حرص ہوا نہیں، میں قفس میں عمر گزار دوں وہ ضمانت پرو بال دے۔ الفاظ معانی، اسیر سما، سیر سما عربی لفظ ہے اور سیر کا معنی ہے گھومنا پھرنا، اور سما کا معنی آسمان، آسمانوں کی سیر، یعنی سیر عربی مصدر سارن سے بنا ہے جس کے معنی ہے سفر کرنا یا گھومنا پھرنا، جبکہ سما عربی لفظ سماعن کی تخفیف ہے۔ اسیر عربی لفظ ہے اور اسیر قیدی کو کہتے ہیں، قیدی ہے اس کا معنی۔ یہ لفظ عربی کے ثلاثی مجرد فعل اسرا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے قید کرنا۔ حرص و ہوا عربی لفظ ہے اور لالچ، حرص کا معنی لالچ اور ہوا کا معنی خواہش۔ حرص عربی میں لالچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہوا عربی لفظ ہوا سے ہے جس کے معنی ہے خواہش یا آرزو۔ قفس عربی لفظ ہے اور قفصن پنجرے کو کہتے ہیں، یہ لفظ عربی میں پنجرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ضمانت عربی لفظ ہے اور زمانہ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے زمان، گارنٹی، کفالت۔ یہ لفظ عربی کے لفظ ثلاثی مجرد فعل زمانہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ضمانت دینا یا کفالت کرنا۔ اس شعر کا مرکزی خیال، شاعر کہتا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں اور خواہشات کا اسیر نہیں ہے، اسے آسمانوں کی سیر کا شوق بھی نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ قفس یعنی مشکلات یا ہجر کی زندگی میں اپنی پوری عمر گزار دے اور محبوب اپنی محبت کو ضمانت کے طور پر پیش کرے تاکہ یہ عمر برباد نہ سمجھی جائے۔ اس شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر اپنی روحانی اور اخلاقی بلندی کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آسمان کی سیر کا شوق نہیں، یعنی مجھے غیر ضروری یا غیر حقیقی خواہشات نہیں ہیں، میں حرص اور خواہشات کا قیدی نہیں ہوں، یعنی میرا عشق پاکیزہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ، اور تم اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دنیا کی زندگی کی رونق کے طور پر ان میں سے بعض کو دے رکھی ہیں۔ یہ آیت شاعر کے اس تصور کو تقویت دیتی ہے کہ اسے دنیاوی لالچ کی طلب نہیں۔ پرندے پرے شکستہ کو قفس میں کون رکھتا ہے، اسیری جب بھی آئی ہے بفیض بالو پر آئی ہے، اسیری جب بھی آئی ہے بفیض بالو پر آئی۔ شاعر قفس کو اپنی زندگی کی علامت قرار دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ اگر میں اپنی پوری عمر اسی قید میں گزار بھی دوں تو محبوب اپنی محبت کو ضمانت پر دے تاکہ یہ عمر برباد نہ جائے۔ یہاں قفس ایک استعاراتی پیکر ہے جو دنیاوی مصائب اور ہجر کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں۔ یہ اس شعر کے قفس میں عمر گزار دوں کہ تصور سے بہت مشابہت رکھتا ہے، یہاں جہاں ایک شخص اپنے اصول کی خاطر قید کو ترجیح دیتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے جس کا مطلب ہے یعنی عاشق کے لیے آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اس کا ٹھکانہ دل میں ہوتا ہے نہ کہ دنیاوی آرام میں۔ آخری شعر کے فنی محاسن و صنائع صنعت تضاد، سیر سما معنی آزادی، سیر سما یعنی آزادی اور قفس یعنی قید کے درمیان ایک واضح اور خوبصورت تضاد پایا جاتا ہے جو شعر میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ استعارہ قفس کا استعارہ محبوب کی قید یا اس سے دوری میں ہونے والی بے بسی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ صنعت امراحت النظیر شوق سیر سما اور قفس اور اسیر اور ضمانت جیسے الفاظ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں۔ تشبیہ مضمر ضمانت پروبال دے میں آزادی کو عذاب سے تشبیہ دی گئی ہے جو چھپی ہوئی ہے لیکن واضح ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں کو اجازت دیجیے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔